بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے اور ٹاپک جو کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فرائض۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فرائض، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کیا کیا فرائض تھے، اس میں ہم نے ایک ایک کر کے پڑھا کہ اس میں کرنسی نوٹ جاری کرنا، اسٹیٹ بینک پاکستان میں نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حاصل ہے۔ 5 روپے تک کے سکے تو مرکزی حکومت خود جاری کرتی ہے، لیکن 10، 50، 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کی مالیت کے نوٹ اسٹیٹ بینک ہی جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا فرض حکومت کا بینک۔ دوسرا فرض اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تھا کہ یہ حکومت کا بینک ہے، حکومت کی تمام تر وصولیاں اور ادائیگیاں اسی بینک کے ذریعے ہوتی ہیں، یعنی عوام نے جو ٹیکس ادا کرنے ہوتے ہیں اور جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن وغیرہ ہے، یہی بینک ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینکوں کا بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملک میں موجود تمام تجارتی بینکوں کا بھی بینک ہوتا ہے اور اس ضمن میں اہم فرائض سر انجام دیتا ہے۔ فہرستی بینکوں کی امانتوں کو جمع کرتا ہے، ان کی ہنڈیوں پر دوبارہ بچہ لگاتا ہے، نیز تمام بینکوں کا کام یہی کرتا ہے۔ اس کے بعد معاشی استحکام، اسٹیٹ بینک کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ملک میں معاشی استحکام برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے اس نے زرعی اور صنعتی شعبہ کے لیے مالی امداد کی فراہمی کی۔ اس کے بعد ذاتی زر کا محافظ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اہم فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ ذاتی زر کا محافظ بھی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کی نگرانی کرتا ہے، مفاد عامہ کے پیش نظر صنعت، تجارت، مواصلات اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے مالی امداد کرتا ہے۔ اس کے بعد بازار زر کا محافظ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بازار زر کا محافظ بھی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اہم فرض یہ بھی ہے کہ یہ ملک میں کرنسی تو جاری کرتا ہے، جو دوسری طرف وہ اس بات کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے کہ ملک میں زیر گردش کی مقدار نہ تو اتنی زیادہ ہو جائے کہ ملک میں افراط زر پیدا ہو جائے اور نہ ہی اتنی کم کہ تفریط زر پیدا ہو جائے، لہذا وہ زر کی رسد اور طلب میں توازن برقرار رکھنے کے لیے زرعی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ ملک میں زر کی مقدار کو مناسب رکھنے کے لیے وہ زرعی پالیسی کو اختیار کرتا ہے تاکہ ملک میں نہ تو اتنی زیادہ زر کی مقدار ہو جائے اور نہ ہی کم۔ اسٹوڈینٹس، یہ جو پوائنٹس بنے ہیں، شرح بینک کی پالیسی، کھلے بازار کا عمل، بینکوں کے زر محافظ، یہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا، بس آپ لوگ اتنا کر لیجئے گا کہ بازار زر کے محافظ کے طور پر وہ زرعی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ زرعی پالیسی میں ہوتا ہے کہ زر کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک معاشی ترقی میں اسٹیٹ بینک کی اہمیت اور کردار۔
معاشی ترقی میں اسٹیٹ بینک کی اہمیت اور کردار۔ معاشی ترقی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار۔ معاشی ترقی میں پاکستان کا مرکزی بینک کس طرح کردار ادا کرتا ہے، پیج نمبر 320 ہے۔ سب سے پہلے ہے بنکاری نظام کی بحالی۔ تقسیم کے بعد ملک میں بینکاری نظام تقریباً معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ آزادی کے وقت متحدہ ہندوستان میں فہرستی بینکوں کے کل دفاتر 3496 تھے، جس میں سے مغربی پاکستان میں صرف 487 دفاتر تھے۔ تقسیم کا اعلان ہوتے ہی ہندو بینکاروں نے اپنے اثاثے ہندوستان منتقل کرنے شروع کر دیے، اور تقسیم کے بعد اسٹیٹ بینک کی تشکیل کے وقت شیڈولڈ بینکوں کی کل 67 برانچیں رہ گئیں۔ ملک میں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ بھی منظم نہیں تھی، انشورنس کمپنی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ چنانچہ اسٹیٹ بینک نے سب سے پہلے بینکاری نظام کی بحالی کی طرف خصوصی توجہ دی اور ملک میں تجارتی بینکوں کی تشکیل اور ان کی ترقی پر زور دیا۔ چنانچہ مرکزی بینک کی کوششوں سے مارچ 1969 تک مغربی پاکستان میں 32 شیڈولڈ بینک قائم ہو چکے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اور بینکاری نظام میں اسٹیٹ بینک نے اہم کردار ادا کیا کہ اس نے مرکزی بینک کی کوششوں سے بہت سارے شیڈولڈ بینک جو کہ فہرستی بینک ہیں وہ قائم ہو گئے، جن کی برانچوں کی تعداد 2735 تھی، جو کہ بڑھ کر 2007 تک 7,000 سے زائد ہو چکی، جس میں غیر ملکی بینکوں اور پاکستانی بینکوں کی غیر ممالک میں بھی شامل ہیں۔ نیز شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی ان بینکوں کی ہزاروں شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلا کردار تھا اس کا کہ اس نے بینکاری نظام کی بحالی کی اور اب تک کر رہا ہے، جو کہ معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد عملہ کی تربیت۔ تقسیم کے وقت بینکاری کا نظام تقریباً ہندو ساہوکاروں کی ملکیت میں تھا۔ حکومت پاکستان کی یقین دہانیوں کے باوجود 2 لوگ اپنے تجربے کے ساتھ اپنے اثاثے بھی ہندوستان لے گئے۔ اس طرح پاکستان کے بینکاری نظام میں تجربہ کار افراد کی کمی پیدا ہو گئی، جسے دور کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے دوسرے بینکوں کے ساتھ مل کر بینک آفیسرز ٹریننگ اسکیم شروع کی، جس کے تحت 1948 میں بینکاری کی عملی تربیت کے لیے 105 امیدوار منتخب کیے گئے۔ 1951 میں یہ اسکیم دوبارہ شروع کی گئی، اس کے بعد اسکیم کو باقاعدہ بنا دیا گیا اور اس کا نام آفیشلز ٹریننگ اسکیم رکھ دیا گیا، جہاں ہر سال سینکڑوں افراد کو بینکاری کے متعلق ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں ملک کے مختلف بینکوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا اہم کردار اس نے ادا کیا کہ اس نے عملے کو تربیت دی کہ بینکوں کا نظام کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، اور اس سے ملک کی معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج کا قیام۔ اسٹاک ایکسچینج
تقسیم کے وقت ملک میں سیکیورٹی بانڈز اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے حصص اور تمسکات کی خرید و فروخت کے لیے کوئی باقاعدہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ موجود نہیں تھی اور نہ ہی ملک کا بازار زر منظم تھا۔ اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے؟ ایسا کاروبار جہاں پر حصص وغیرہ کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اور گرلز ہم نے حصص کو کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ حصص کیا ہوتے ہیں، کسی بھی کاروبار کی مالیت میں اپنا حصہ۔ تو اسٹیٹ بینک نے 1949 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج قائم کی، بعد میں 1971 میں اسے لاہور میں بھی قائم کر دیا گیا تاکہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت میں آسانی رہے اور ملک میں زر گردش بڑھ سکے۔ اس نے بازار زر کو بھی منظم کیا اور ملکی معیشت کو جدید اور منظم خطوط پر چلانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ نیز اسلام آباد میں بھی اسٹاک ایکسچینج قائم کی گئی۔ جنوری 2011 میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کو اکٹھا کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنا دی گئی۔ تو اسٹاک ایکسچینج کا قیام بھی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ ملک کے بازار زر کا منظم ہونے کی حیثیت سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسٹاک ایکسچینج کا قیام کیا۔ اس کے بعد جو کہ اسٹاک ایکسچینج کے قیام کی بدولت ملک کو کافی معاشی ترقی ملی۔ خصوصی مالی اداروں کے قیام میں مدد۔ خصوصی مالی اداروں کے قیام میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1949 میں نیشنل بینک کے قیام میں مدد کی۔ پھر ملک میں صنعتی، زرعی اور تعمیراتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان صنعتی ترقیاتی بینک، زرعی ترقیاتی بینک، پاکستان صنعتی قرضہ و سرمایہ کاری کارپوریشن اور تعمیر مکانات کی مالیاتی کارپوریشنز کے قیام اور امدادی باہمی کے اداروں کی خصوصی اعانت اور رہنمائی کی۔ ان اداروں نے ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، جو کہ کس کی بدولت ہوا؟ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی بدولت، جس سے معاشی ترقی میں اہم مدد ملی۔ اس کے بعد زرعی استحکام۔ اسٹیٹ بینک نے ملکی معیشت کو بحالی کے لیے جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ زرعی استحکام ہے۔ اس نے مختلف اوقات میں بینک ریٹ میں اضافہ کر کے افراط زر کی شدت کم کرنے اور زر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے سب سے پہلے 1959 میں شرح بینک کو 3% سے بڑھا کر 4% کر دیا، جو بعد میں بڑھتے بڑھتے 12% ہو گئی۔ اس طرح سے غیر فہرستی بینکوں کو بھی اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنی ہر قسم کی امانتوں کا 5% اسٹیٹ بینک کے پاس بطور محفوظ سرمایہ جمع کرائیں۔ کیوں جمع کروائیں اسٹوڈنٹس؟ تاکہ ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ بعد میں یہ تناسب بڑھ کر 35% کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوٹا سسٹم اور انتخابی کنٹرول کے ذریعے بھی اسٹیٹ بینک نے معیشت کو کافی حد تک مستحکم کیا۔ زرعی استحکام بھی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے تاکہ ملک میں زیادہ افراط زر پیدا نہ ہو جائے، افراط زر پیدا نہ ہو جائے یا تفریط زر پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کافی مدد دی، جو کہ ملکی ترقی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ترقیاتی کاموں کے لیے مالیات کی فراہمی بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بدولت ہوئی۔ تو اسٹوڈینٹس ابھی آپ اتنے مارک کریں پوائنٹس، نیکسٹ پوائنٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔